اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيَطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وقال اذن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارے آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت بسعادت۔ آپ تمام حضرات کو مبارک ہو۔ آپ کا نام علی ہے اور آپ کی والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام اور مادر گرامی شہر بانو ہیں، اور لقب آپ کا زین العابدین ہے جو بہت مشہور ہے، اور سید الساجدین۔ تاریخ ولادت 15 جمادی الاول سن 38 ہجری، مکان ولادت مدینہ منورہ۔ تاریخ وفات تو آپ جانتے ہیں 25 محرم 95 ہجری، قبر مطہر جنت البقیع مدینہ منورہ میں۔ آپ کی مشہور کنیت ابو الحسن ابو محمد ہے، اور آپ کے مشہور القاب ذکی، امین، سجدہ، ذوالشفنات ہے، اور آپ کے نگینے پر جو نقش ہے وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق الحمدللہ علی لکھا ہے، اور 5ویں امام کی روایت کے مطابق عزت اللہ حضرت ابو الحسن موسیٰ بن کاظم علیہ السلام کی روایت کے مطابق عزت و شفیع القاتل الحسین علی بن ابی طالب علیہ السلام لکھا ہے۔ ابن باویہ نے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ انہیں میرے والد حسین جب بھی کسی نعمت کو یاد کرتے تھے تو وہ شکر میں سجدہ کرتے تھے، قرآن کی آیت سے سجدے کی تلاوت کرتے تھے تو سجدے کرتے تھے، جب کسی 2 آدمیوں میں صلح کراتے تھے تو سجدہ کرتے تھے، جب کوئی نیک کام کرتے تھے تو سجدہ کرتے تھے، یعنی ہر ملنے والی نعمت پہ آپ شکر کا سجدہ کرتے تھے، اور جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو سجدہ کرتے تھے، اور جب اسی طریقے سے آپ سال میں 2 مرتبہ کٹواتے تھے، گٹا کٹواتے تھے، اور مؤلف کہتا ہے کہ ذوالشفنات کی واحد ہے، صفتہ واحد ہے، اور صفنات الابر کا یعنی اونٹ کے وہ حصے کو جو اس کے بیٹھتے وقت زمین پر لگتا ہے تو اسے سخت جان ہو جاتا ہے اور گٹے بن جاتے ہیں، مثلاً گٹے وغیرہ۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور گھٹنوں پر کثرت سجدے کی وجہ سے اس کو کٹوانا پڑتا تھا۔ اسی طرح ہر سال 2 مرتبہ وہ کٹوائے، اور وہ بھی پھر ظاہر ہو جاتے تھے، آشکار ہو جاتے تھے، اور روایت کے مطابق جب زہری حضرت علی ابن الحسین سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے زین العابدین علی ابن الحسین نے خبر دی ہے کہ سفیان بھی
عینیہ سے پوچھا کہ حضرت زین العابدین کو کیوں زین العابدین کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو سعید ابن مسیب نے سنا کہ اس نے ابن عباس سے روایت کی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا کہ انت زین العابدین، کہاں ہے زین العابدین؟ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا علی اس وقت پورے وقار اور سکون کے ساتھ اہل محشر کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے آئے گا۔ اور کشف الغمہ میں ہے کہ آپ زین العابدین کے لقب سے منقلب ہونے کی وجہ یہ ہے، ایک رات آپ محراب عبادت میں تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تھے، پر شیطان بہت بڑا اژدہے کی صورت میں آیا اور آپ کے عبادت کی طرف مشغول تھے اور آپ کی طرف وہ منقلب ہوا اور وہ لعین آگے بڑھا اور اس نے آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو چبانا شروع کیا، جس سے آپ کو تکلیف ہوئی، لیکن پھر بھی آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور خضوع و خشوع کے ساتھ نماز آپ پڑھتے رہے۔ اور جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو معلوم ہوا کہ یہ شیطان ہے۔ آپ نے اس پر لعنت کی اور اس کے منہ پر تماچا لگایا اور فرمایا دفع ہو جاؤ ملعون، اور دوبارہ عبادت میں مصروف ہو گئے تو ہاتف تائی سے ندا آئی کہ جس نے آپ کو پکار کر 3 مرتبہ کہا انت زین العابدین، انت زین العابدین، تو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے مکارم الاخلاق کہ آپ کا غصے کو پی جانا، شیخ مفید وغیرہ نے روایت کی ہے کہ امام کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضرت کو سزاوار اور گالیاں دیں اور آپ نے جواب میں کچھ نہ فرمایا اور وہ شخص چلا گیا، تو آپ نے اپنے اہل مجلس سے فرمایا کہ تم لوگوں نے سنا جو کچھ اس شخص نے کہا، تو میں آپ کیا چاہتے ہوں؟ تو میرے ساتھ چلو۔ امام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ چلو تاکہ اس کے پاس جا کر میں جواب دوں اس کی گالیوں کا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم چلے اور ہم چاہتے تھے کہ اس وقت اس کو جواب دیتے کہ بس آپ نے جو چاہا، اور روانہ ہوئے۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی، آیت کی تلاوت کی، والکاذبین والغیظ والعارفین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور خدا ان کی نیکی کرنے کو دوست رکھتا ہے۔ تو راوی کہتا ہے کہ ہم نے آپ سے اور آپ کو تلاوت کرنے سے سمجھے کہ آپ اسے برا بھلا نہیں کہیں گے۔ میں آپ اس شخص کے گھر تک پہنچا اور آواز دے کر کہا کہ کہو کہ علی ابن الحسین آیا ہے۔ اور جب اس شخص سامنے آیا تو حضرت آئے تو وہ برائی کے لیے تیار ہو کر آیا گھر سے، اور جب آپ نے اس شخص کو دیکھا تو فرمایا اے بھائی تو میرے پاس آیا تھا اور تو نے یہ بات مجھے کہی، پس وہ بری باتیں جو تو نے ذکر کی ہیں اگر مجھ میں پائی جاتی ہیں تو میں خدا سے ان کی بخشش کی دعا مانگتا ہوں، اور اگر وہ باتیں
جو تو نے کہی ہیں وہ مجھ میں نہیں ہے تو خدا تجھے معاف فرمائے۔ راوی کہتا ہے کہ جب اس شخص نے یہ سنا تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اور اس میں سے برائی کا زیادہ سزاوار ہوں۔ اور راوی کہتا ہے کہ وہ شخص حسن ابن حسن تھا۔ اور دوسری روایت میں ہے جو کشف الغمہ نے نقل کی ہے، عام مسجد سے نکلے تو ایک شخص آپ سے ملاقات ہو گئی، اس نے بہت نامناسب باتیں آپ کو کہیں تو آپ نے اپنے غلاموں سے چاہا کہ غلاموں نے چاہا کہ اس کو ماریں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اسے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ پھر آپ نے اسی طرح رخ انور کیا اور آپ نے فرمایا کہ ما استرا ان کا من امرنا اکثرا، یعنی ہمارے جو افعال تو اس سے پوشیدہ ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو تو جانتا ہے۔ اور کہتا ہے، فرمایا کیا تجھے کوئی حاجت اور ضرورت لائق ہے کہ جس میں میں تیری مدد کروں؟ تو وہ شخص شرمندہ ہو گیا اور آپ نے سیاہ عبا پہن رکھی تھی اور وہ اس کی طرف پھینک دی اور حکم دیا کہ اسے 1000 درہم پر فروخت کر دو، اسے بیچ دو۔ اس واقعے کے بعد جب بھی وہ شخص آپ کو دیکھتا تھا تو گواہی دیتا تھا کہ آپ رسول کی اولاد میں سے ہیں اور آپ ہی امام وقت ہیں۔ تو امام نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اس طریقے سے دین کو پھیلایا اور اپنا بنایا۔ راتوں کی تاریکیوں میں مدینے کے غریب و غربا کو آپ روٹیاں تقسیم کرتے تھے اپنے کاندھے پر لے جا کر۔ آج بھی تقسیم ہوتی ہیں، رزق تقسیم ہوتا ہے، آج بھی اناج تقسیم ہوتا ہے، لیکن آج دکھا کے ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے چوتھے امام ہیں جو رات کی تاریکی میں پوشیدہ طور سے آپ خدمت کر رہے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اور جب سید سجاد اس دنیا سے گئے ہیں تب لوگوں کو پتہ چلا۔ اسی طریقے سے مولا کائنات آپ کے جد علی ابن ابی طالب، وہ بھی رات کی تاریکیوں میں غربا میں آپ اناج اس کے تقسیم کرتے تھے، وہ سو رہا ہوتا تھا، آپ اس کے کنارے رکھ دیتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ جب وہ اٹھتا تھا تو اپنا رزق اپنے پاس پاتا تھا۔ تو یہ مولا کائنات کی بھی سیرت تھی اور یہ ہمارے تمام ائمہ کی سیرت ہے۔ تو ہمارے ائمہ نے یہ بتایا۔ آج لوگ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ فلاں شخص بھی روٹیاں لے جاتے تھے، وہ اماموں کی حدیث ادھر جعلی بنا رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی کچھ تھے، لیکن ان کو یہ سب لٹیرے تھے، نہ کہ روٹیوں کو تقسیم کرنے والے۔ بہرحال چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مسخرہ رہا کرتا تھا جو اپنی حرکتوں اور سکنات سے لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا اور دل ہی دل میں کہتا تھا کہ آج تک میں نے زین العابدین کو نہیں ہنسا سکا۔ ایک روز امام کا گزر اس مسخرے کے پاس سے ہوا تو اصحاب نے جا کر اس شخص سے امام کی عبا کو واپس لائے۔ امام نے اس نے عبا کو ہلایا تھا امام کی۔ امام نے اصحاب سے پوچھا وہ کون تھا؟ تو اصحاب نے جواب دیا کہ ایک مسخرہ تھا کہ جو لوگوں کو ہنسایا کرتا ہے۔ امام نے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ اس سے جا کر کہہ دو ان اللہ یومن
یسخرو فیہ المبطلون، خدا کے لیے ایک دن ہے، اور ایک دن ہے کہ جس دن بےہودہ کام کرنے والے نقصان اٹھائیں گے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک معمولی سا غلام ایک عظیم ترین بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے، اور خوف خدا سے سارا بدن لرزتا تھا، چہرے مبارک آپ کا زرد ہو جاتا تھا، اور اسی طرح نماز بجا لاتے تھے، گویا یہی زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو آپ نے نماز پڑھنے کا طریقہ ایسے ہی بتایا، اور آپ کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور ہمسائے والے آ کے بجھاتے ہیں، لیکن آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نماز کو جلدی تمام کریے، لیکن آپ خضوع و خشوع کے ساتھ نماز تمام کر رہے ہیں۔ اور نماز تمام کرنے کے بعد فرمایا آپ نے کہ یہ آگ سے زیادہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، اور اس کے بعد آگ بجھ گئی، آگ بجھا دی گئی۔ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ ملتا ہے کہ آپ نماز میں مشغول ہیں، اور آپ کے فرزند یعنی پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر جاتے ہیں، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ جلدی نماز تمام کریے، لیکن آپ وہی خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا گھبراؤ نہیں، آپ کنویں کے پاس گئے اور اپنا ہاتھ بڑھایا، اور پانچویں امام نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے آئے، اور آپ کے پانی سے، کنویں کے پانی کے تلوے سے آپ کے پیر بھی بھیگے نہیں تھے۔ تو یہ سارے معجزات ہمارے آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے ہیں۔ اور صحیفہ سجادیہ جو دعاؤں کی کتاب ہے، دعا کرنا اور مشکلات کے وقت خداوند کو بارگاہ میں دعا بلند کرنا، یہ فطری چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت امید کے تمام دریچے بند ہو جائیں تو انسان کی زندگی مایوسی سے بدل جائے، تو ہر طرف سناٹا چھا جائے، تو اس وقت انسان خود بخود ایک ایسی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو مایوسی میں شمع امید بن کر اس کے دل میں جگمگانے لگتا ہے، جس قدر کی کوئی انتہائی نہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو ایک خاص قسم کا سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے، گویا کہ مانگی ہوئی مراد مل گئی، اور ہر پریشانی دور ہو گئی، اور مایوسی کے بادل چھٹ گئے، امید کی گھٹائیں چھا گئیں۔ علماء نفسیات یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ روح انسان کی بہترین غذا دعا ہے۔ دعا روح انسان کو ایک خاص قسم کی فرحت بخشتی ہے، دعا غم و آلام کو دور کرتی ہے، اور اضطراب کو سکون۔ اور ہمارے ائمہ نے جہاں زندگی کے تمام گوشوں میں شمع ہدایت روشن کی ہے، وہاں دعا کے باب میں بھی انسان کی رہنمائی فرمائی ہے، اور انسان کو خدا سے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اور ان دعاؤں میں صحیفہ سجادیہ کی دعائیں خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ اور آپ کے دوسری جو رسالہ ہے، رسالہ حقوق، جس وقت حوض علمیہ قوم کے اہل تصنع کے اہل عظیم عالم تفسیر جواہر کے مصنف کو صحیفہ سجادیہ ہدیہ کے طور پر ارسال کی گئی، تو جواب میں جو شکرانے کا خط ارسال فرمایا کہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کتاب کو بہت عزت و احترام کے ساتھ اٹھایا، اور علوم معرفت اسلامی کو جس انداز سے اس کتاب میں پیش کیا گیا،
اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یقیناً یہ ہمارے بدقسمتی ہے کہ آج تک ہم اس عظیم کتاب کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور اس بات سے غافل رہے کہ اہل بیت اور عفت کی طرف متوجہ نہیں تھے، اور اس بات سے غافل تھے کہ اہل بیت کی عفت و طہارت نے کتنا گراں بہار سرمایہ ہماری فکر و عقل کے رشد و کمال کے لیے بخشا ہے۔ میں جس قدر بھی وقت سے اس کا مطالعہ کرتا ہوں تو یہ حقیقت مجسم ہو کر ساتھ آ جاتی ہے کہ یہ کلام خالق اکبر کے کلام کے کم تر اور مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے۔ واقعاً یہ کتنی عظیم کتاب ہے کہ آپ نے جواہر یہ ارسال فرمایا ہے کہ خداوند عالم آپ کو اس کی بہترین جزا عنایت فرمائے۔ یہ انہوں نے اپنے خط میں لکھا۔ دعا خدا میں تیری بارگاہ میں عرض کی کہ طغیانی سے غیظ و غضب، سرکشی سے حسد سے غلبہ اور صبر کی ناتوانی سے قناعت کی اور بد اخلاقی سے خواہشات کی پیروی کی راہ ہدایت کی مخالفت سے اور عفت کی نیند سے ضرورت اور حاجت سے زیادہ روزی حاصل کرتے سے اور باطل کو حق پر ترجیح دینے سے اور گناہوں کو حقیر شمار کرنے سے، اطاعت اور بندگی کو بزرگ شمار کرنے سے اور ثروت مندوں سے رقابت اور اس کے مقابلہ کرنے سے فقیروں کو ذلیل کرنے سے اور خادموں سے بد رفتاری سے پیش آنے سے احسان فراموش پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے جو رسالہ حقوق آپ نے لکھا اس میں آپ نے فرمایا کہ آثار میں سے ایک بڑی قیمتی چیز جو باقی رہ گئی ہے وہ آپ کے رسالہ حقوق ہے۔ اب اس میں حق سب کا بتایا کہ خدا کا حق کیا ہے۔ حق خدا یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ قرار دو، اور حق خدا یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اور خلوص کے ساتھ عبادت کی، اور وہ دنیا و آخرت دونوں میں اس کو جائزہ ملے گا جو عبادت کرے گا۔ اور حق نفس کیا ہے؟ حق نفس یہ ہے کہ اس کو خداوند عالم کی عبادت میں لگاؤ، اور حق زبان یہ ہے کہ وہ بری اور بیہودہ باتوں کو روکے اور اچھی باتوں کے لیے اچھی باتوں کو استعمال کرو، اور ایسی باتیں مت کرو کہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی لوگوں کے ساتھ نیکی اور خوبی کے ساتھ سلوک کرو۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہاں پہ فرماتے ہیں کہ خاموشی ایک پیش بہار خزانے کی مانند ہے، اور حلم و بربادی کی زینت، اور نادانی شخص کے جاہل اور ناتوان کو چھپانے کا وسیلہ ہے۔ اور حق گوش یعنی کان کا حق کیا ہے کہ کسی کی غیبت نہ سنو، بلکہ اس کو تمام حرام چیزوں یعنی غنا و موسیقی سے محفوظ رکھو۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ اپنے کانوں کو نیک باتیں سننے کا عادی بناؤ۔ جو باتیں تمہارے بہترین کا اضافہ نہیں کرتی ان کی طرف کان نہ لگاؤ۔ حق چشم آنکھوں کا کیا ہے کہ حرام چیزوں کی طرف نگاہ نہ کرو اور عبرت انگیز مناظر دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی جو نامحرم کو دیکھے گا، مگر یہ کہ وہ موت سے پہلے
توبہ کر لے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا کہ خدا لعنت کرے بری نگاہ ڈالنے والے پر اور اس کی طرف دعوت دینے والے پر، یعنی بری نگاہ ہم کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ نگاہ حرام اور روز آخرت کا عذاب، پیغمبر نے فرمایا کہ جو مرد بھی نامحرم عورت کو لذت کی ارادے سے دیکھے گا تو بے روز قیامت اس مرد کی آنکھوں کو آتش دوزخ سے سرخ کر دیا جائے گا، سلاخوں سے سرخ کر داغا جائے گا، اور پھر حکم خدا سے اس مرد کو آتش دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شوہردار عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کو نظر بھر کر لذت سے دیکھے تو وہ خدا رحمان اس پر شدید غضبناک ہوتا ہے۔ اور بازاروں کوفے میں امیر المومنین کی آواز بلند پکار رہے تھے کہ تمہاری حیا کو کیا چلی گئی ہے، کہاں چلی گئی ہے؟ کیا تمہاری غیرت نہیں آتی کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں جاتی ہیں اور نامحرم اور بدمعاش لوگ ان کو پریشان کرتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے وہ موت کے استقبال کے لیے تیزی دکھاتا ہے۔ آخر میں ایک بات کہ خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بے پردہ عورت کو دفن کرتے ہیں تو اس وقت فرشتے ہنستے ہیں کہ اب پردے کا اہتمام ہو رہا ہے، اور جب پردہ کرنا تھا تب اس نے پردہ نہیں کیا۔ اب یہ آخری وقت میں جب اس کو قبر میں لٹایا جا رہا ہے، جب اس کا پردہ کوئی کام نہیں کرائے گا، تب اب اس کو پردے میں کے احترام سے لٹایا جا رہا ہے، تو یہاں پر فرشتے ہنستے ہیں۔ تو نگاہ کرنا نامحرم کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھوں کا بھی حق ہے، اسی طریقے سے پیروں کا بھی حق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔